اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ سورہ یاسین آیا 28۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ اللہ کے ولی کی شہادت پر عذاب آ گیا، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے ولی کو قتل کر دیا ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا۔ اس نے ان کی قوم سے انتقام لیا کیونکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اس اللہ کے ولی کو شہید کر ڈالا، تو حق تعالیٰ نے ان پر آسمان سے فرشتے نہیں اتارے کہ انہیں آ کر تباہ کریں، اور نہ ہی کسی کو تباہ کرنے کے لیے آسمانی لشکر کے اتارنے کی ضرورت پڑی، بلکہ اس کا حکم ہی کافی ہے، یعنی ہم ان کے عذاب دینے کے لیے کسی تکلف کے محتاج نہیں، ہم ان کو ہلاک اور تلف کرنے کے لیے آسمان سے فوج اتارنی نہیں پڑی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور بنی آدم کی شدت ضعف کی بنا پر اللہ کو آسمان سے فوج اتارنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا ادنا سا عذاب بھی ان کے لیے کافی ہے۔ ان لوگوں کے خلاف لشکر کشی نہ کی گئی، بس ایک دھماکے سے سب بجھ کر رہ گئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ھم خامدون، وہ محض ایک ہی چیخ تھی، بس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے۔ سورۃ یاسین آیا 29۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ محض ایک چیخ تھی، یعنی وہ جبرائیل علیہ السلام کی چنگھاڑ تھی۔ فاذا ھم خامدون، اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے، یعنی وہ سب کے سب مر گئے، ان کے دل ان کے سینوں میں پارا پارا ہو گئے، وہ اس چنگھاڑ کی آواز سے گھبرا اٹھے اور بے جان ہو گئے۔ اس تکبر کے بعد ان کی کوئی آواز نہ تھی، نہ ان کے اندر کوئی حرکت تھی۔ اشرف المخلوقات کے مقابلے میں ظلم، تکبر، جبر، ان کے ساتھ بد کلامی کے بعد ان میں زندگی کے آثار تک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، یعنی ان کی بدبختی کتنی بڑی ہے کہ ان کا عناد کتنا طویل اور ان کی جہالت کتنی شدید کہ وہ اس کبیر صرف سے ہر بدبختی، ہر عذاب اور ہر سزا کا سبب بنے۔ جب حبیب کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ گیا اور فوری عذاب اس نے نازل کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بحق میں ایک چیخ ماری جس سے سب مر گئے، یعنی ایک گردار آواز سے ہی سب کے پردے پاری ہو گئے اور سب مر مر کے گر گئے۔ بادشاہ اپنے محل میں اور رعایا اپنے گھروں میں دم کے دم میں لوٹ پوٹ ہو گئے اور روئے زمین میں ایسے فنا ہوئے کہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، سب کی زندگی کے شعلے آنکھ کی آنکھ میں بجھ گئے۔ ایک دھماکہ ہوا، پھر سخت چیخ اٹھی اور سب بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ سورہ یاسین آیا 30۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ہائے افسوس بندوں کے حال پر، قیامت کے دن وہ خود افسوس کریں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کیوں نہیں کیا، اس کے احکامات کیوں ضائع کیے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ قیامت کے دن جب لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کس طرح پچھتائیں گے کہ ہائے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، کیوں انہوں نے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ اللہ کے فرمان یا حسرتن علی العباد کے بارے میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان جانوں پر تعصب ہو جنہوں نے اللہ کے حکم کی پامالی کی اور ذات الہی کے بارے میں کوتاہی سے کام لیا۔ اللہ کے فرمان یا حسرتن علی العباد کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ ندامت و شرمندگی ان بندوں کے لیے جن کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، مزید یہ کہ ان پر تا قیامت آئے گی۔ حسرت ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں انسان کو شدید افسوس ہوتا ہے، لیکن اپنے حالات بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا، بس دیکھ کر کڑتا ہے اور اذیت برداشت کرتا ہے۔
पैगंबरों को लोग हकीर समझते हैं, अपने ज़माने के लोग कम हैसियत समझते हैं, इसलिए मजाक उड़ाते हैं। अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या उन्होंने नहीं देखा कितनी ही कौमें हमने उनसे पहले हलाक कर दी, यकीनन वो उनकी तरफ पलट कर नहीं आए। सूरह यासीन आया 31। अलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, क्या अहले मक्का ने नहीं देखा, कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि, कि कितनी ही कौमें हमने उनसे पहले हलाक कर दी। अल्लाह फरमाते हैं, क्या उन्होंने अंबिया और रसूल की तकज़ीब करने वाली गुज़श्ता कौमों को देख कर इबरत नहीं पकड़ी, जिनको अल्लाह ने हलाक कर डाला, उन पर अज़ाब का कोड़ा बरसाया और सब हलाक और बर्बाद हो गए। यानी क्या उन्होंने कौम नूह, आद, समूद और असहाब मदीन की तबाही को नहीं देखा। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, यकीनन वो उनकी तरफ पलट कर नहीं आए। वो दुनिया में बार बार लौट कर आने की तमन्ना करेंगे मगर वापस नहीं भेजे जाएंगे। ये एक जानवर दूसरे जानवर की मौत से कांप उठता है और इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश करता है कि बच जाए, लेकिन इंसान अपने गुरूर और तकब्बुर और लापरवाही की वजह से धोखा खाता है और हलाक होने वालों के रास्ते पर चलता है। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउल लदीना मुहज़रून, और ये सब हमारे पास हाजिर किए जाने वाले हैं। सूरह यासीन आया 32। व इन कुल्लु, और ये सब यानी हलाक होने वाली सारी कौमें, सारे लोग, लम्मा जमीउल लदीना मुहज़रून, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास हाजिर किए जाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हिसाब देने के लिए हाजिर किए जाएंगे। वो भी निजात पाएंगे और काफिर हलाक हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों को तंबीह की है कि तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और उन सब का हिसाब लिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। व आयातुल लहुमुल अर्दु अल मैता अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन व मिन्हु याकुलून, और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है और हमने उसे ज़िंदा किया और हमने उसमें से अनाज निकाला तो उसमें से वो खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। व आयातुल लहुम, और उनके लिए एक निशानी है, यानी मौत के बाद दोबारा उठाए जाने वाले हैं। हशर और हिसाब के लिए रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर खड़े होने और अमाल की जज़ा और सज़ा पर दलील है, यानी अल्लाह के वजूद, इसके कमाल कुदरत पर दलील है। अल अर्दुल मैता, अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्दा ज़मीन जिस पर घास का एक तिनका नहीं होता, जहाँ धूल उड़ती है, वहाँ अल्लाह ताला बारिश बरसा देता है तो लहलहाने लगती है। अहयैनाहा, हमने उसे ज़िंदा किया, यानी अल्लाह ताला ज़मीन के मुर्दा हो जाने के बाद उसे ज़िंदा करता है। व अखरजना मिनहा हब्बन व मिन्हु याकुलून, और हमने उसमें से अनाज निकाला तो उसमें से वो खाते हैं। अल्लाह ताला उस ज़मीन से ज़रअत नास नफीस किस्म के उम्दा जोड़े पैदा करता है, जिन्हें लोग और जानवर खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह तुम्हारे लिए, तुम्हारे जानवरों के लिए रिज़्क़ पैदा कर देता है। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और हमने उसमें खजूरों और अनारों के बाग बनाए और हमने उसमें कई चश्मे फाड़ कर जारी कर दिए। सूरह यासीन आया 34। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाब, और हमने उसमें खजूर और अनारों के बाग बनाए। अल्लाह ताला ने मुर्दा ज़मीन में तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बागात पैदा किए। वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और हमने उसमें कई चश्मे फाड़ कर जारी कर दिए। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इसी मुर्दा ज़मीन में तुम्हारे लिए हस्बे ज़रूरत दरिया जारी कर दिए, ताकि बाग और खेतियाँ सैराब हों और लोग उनके फल खाएँ। अल्लाह ताला ने मुर्दा ज़मीन में खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा करने के लिए पानी के चश्मे जारी करके ज़िंदगी का इंतज़ाम कर दिया। लियाकुलू मिन समरिही व अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून, ताकि वो उसके फलों में से खाएं। ये सब उनके हाथों ने नहीं बनाया
تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سورت یاسین آیا 35 لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں. یعنی رب العزت نے جو درخت اگائے، کھجور، انگور اور دیگر پھلوں کے درخت، تو اس لیے کہ لوگ انہیں غذا کے طور پر استعمال کریں اور اسے لذت حاصل کریں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. یعنی اس میں تمہاری صنعت کاری کا، تمہاری محنت اور کوشش کا دخل نہیں، یہ تو اللہ کا کمال ہے. حالانکہ ان پھلوں کو ان کے ہاتھوں نے تخلیق نہیں کیا، ان میں ان کی کوئی صنعت کاری نہیں، نہ ہی ان کی کسی کاریگری کا عمل ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے خیر الرازقین کی تخلیق کا کمال ہے. نیز ان پھلوں کو ان لوگوں یا کسی نے آگ پر نہیں پکایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو اس طرح وجود بخشا کہ ان کو آگ پر پکائے جانے کی ضرورت ہی نہیں. ان پھلوں کو درختوں سے توڑ کر اسی وقت اور اسی حال میں کھایا جا سکتا ہے. افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ رب العزت نے پھل پیدا کر کے مہربانی کا ثبوت دیا. اب تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یعنی اس ہستی کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے جس نے انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے غذا بھی دی اور اس میں لذت بھی دی؟ کیا وہ ہستی جس نے بارش برسا کر زمین کو زندہ کیا، اس میں باغات اور کھیتیاں اگائیں، اس میں لذتوں بھرے پھل پیدا کیے، جس نے زمین پر چشمے جاری کر دیے، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ یقین اور پوری طرح قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شکر ادا کریں. پھلوں اور پھلوں کی پیداوار اللہ کی خاص رحمت ہے، انسانی ہاتھوں کا عمل نہیں. انسانی ہاتھوں نے تو بیج بویا، اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں. تمام پھلوں اور پھلوں کی پیداوار رب کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے